السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ دنیا کے سینکڑوں شہر آباد ہیں، ہر شہر کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے۔ کوئی چند سال پہلے آباد ہوا تو کوئی صدیوں قدیم شہر ہے، کوئی شہر کھنڈرات پر آباد ہے تو کوئی کھنڈر بن چکا ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے 4000 سال پرانا شہر ہے، اور کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی 10-12 ہزار سال پرانا شہر ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تاریخ بدل رہی ہے، کیونکہ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں۔ وہ شہر جو کبھی کھنڈرات کے نیچے تھے، آج وہ کھدائی کے بعد ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے ہڑپا والے کیسے رہتے تھے، موہنجو-داڑو کا رہن سہن کیسا تھا، مہر گڑھ والے لوگ کیا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا جو الیگزینڈر کے پرانے شہر تھے، جو موریہ سلطنت کے پرانے شہر تھے، حتیٰ کہ مغلیہ سلطنت کے جو پرانے شہر تھے، ان کے بارے میں نئی نئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میں موجود ہوں منڈی بہاؤالدین میں۔ کہتے ہیں کہ یہ نیا شہر ہے، مطلب 1506 میں ایک بہاؤالدین صاحب کے بزرگ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے ان کی وجہ سے اس شہر کا نام بہاؤالدین پڑ گیا، حالانکہ یہ پہلے خالی منڈی ہوا کرتا تھا، غلہ منڈی۔ یہ بہت پرانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا موجودہ نام انگریزوں نے دیا، یعنی مارکیٹ بہاؤالدین کو بہاؤالدین بنایا گیا۔ لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ شہر 300 قبل مسیح میں بھی آباد تھا۔ نام اس کا منڈی بہاؤالدین بے شک نہیں تھا، لیکن یہ ایک ریاست کنندہ ہوا کرتی تھی جو ہماچل پردیش، اتر پردیش اور نیپال کے علاقوں پر مشتمل تھی، اور وہاں سے اس جو شہر ہے ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے منڈی بہاؤالدین کے مضافات سے ایک سکہ دریافت ہوا تھا جو ریاست کنندہ کا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ریاست کنندہ یہاں کاروبار کیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر انگریزوں نے آباد نہیں کیا۔ اگر 1506 کی بات کریں تو 1506 مغلوں کے عہد شروع ہونے سے چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی 1526 میں بابر آیا اور 1529 میں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی۔ لیکن منڈی بہاؤالدین اس سے بہرحال پرانا شہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا نام کچھ اور تھا۔ آئیے میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کی بتدریج ترقی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ موجودہ شکل میں، جو نہ کبھی تحصیل تھی نہ کبھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا، ایک عام سا قصبہ تھا تحصیل پھالیہ کا، اور آج یہ خود ضلع ہے، اور اس ضلع میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کسی بڑے شہر میں ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں ریاست کنندہ کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل تو موجود نہیں، البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلطنت 3 صدی قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک موجود تھی، جس کا دارالحکومت کیرتی پور میں تھا۔ ایک اور حوالے کے مطابق کنندہ خود ایک بڑی ریاست نہیں تھی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ تھی جن کی فہرست مرتب کرنا بھی مشکل ہے۔ کنندہ لوگ لوہے کے اوزار اور ہتھیار بنانے میں ماہر تھے۔ وہ ہمسایہ ریاستوں سے مٹی کے برتن درآمد کرتے اور گھوڑے اور ہتھیار برآمد کرتے تھے۔ ان کی ہمسائیگی میں متوازی چلنے والی ریاست یونانی سلطنت باختریہ یا باختریہ تھی، جو 3 صدی قبل مسیح سے موجودہ پاکستانی اور ہندوستانی علاقوں پر قائم تھی۔ منڈی بہاؤالدین کے مضافات سے ملنے والا سکہ کنندہ کے ایک عظیم بادشاہ اموگ بھوتی کے دور کا تھا۔ سکے کی تحریر براہمی رسم الخط میں تھی، جو قدیم ہندوستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا رسم الخط تھا۔ کنندہ سلطنت کے زوال کی صحیح وجوہات کا تو علم نہیں، تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 1 صدی عیسوی میں طاقتور کشان سلطنت نے ضم کر لیا تھا۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ علاقہ تاریخ کی نظروں سے اوجھل رہا۔ منڈی بہاؤالدین کے صدر دروازے پر لکھی مختصر سی تاریخ کے مطابق 1003 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی درہ خیبر کے راستے جب بھیرا پہنچا تو اس علاقے پر بجے راؤ نامی ایک ہندو راجے کی حکومت تھی۔ بجے راؤ کو محمود غزنوی سے مقابلے میں شکست ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ 1005 میں سلطان محمود غزنوی نے ہندو شاہی حکمران جے پال کے بیٹے آنند پال کو شکست دی، جو بعد میں کشمیر فرار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور پھر یہ علاقے حاکمی چنیوٹ کے حوالے کر کے
ملتان کی جانب کوچ کر گیا۔ بعد میں اس نے ملک ایاز کو حاکم پنجاب مقرر کیا تو چنیوٹ، بھیرا اور منڈی بہاؤالدین کے علاقے اس کی عملداری میں آ گئے۔ اس کے بعد تاریخ پھر خاموش ہے، لیکن زمینی حقائق اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ علاقہ سلاطین دہلی کے زیر نگین رہا اور ان کے مقرر کردہ مختلف افراد یہاں کے حکمران رہے۔ مغلوں کی ہندوستان آمد سے چند سال پہلے بہاؤالدین نامی ایک شخصیت اس علاقے میں وارد ہوئی۔ اس نے یہاں ایک گاؤں آباد کیا جس کا ابتدائی نام پنڈی بہاؤالدین رکھا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین ایک صوفی بزرگ تھے، جبکہ بعض کے مطابق وہ گوندل قبیلے کا کوئی با اثر شخص تھا۔ مغل بادشاہ بابر 1526 میں جب اس علاقے سے گزرا تو یہ بستی پنڈی بہاؤالدین ہی کہلاتی تھی، لیکن تاریخ میں کہیں بھی اس کی اہمیت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ مغلوں کے بعد سکھ اور پھر 19ویں صدی میں انگریز یہاں قابض ہوئے تو اس علاقے کی قسمت نے ایک نئی کروٹ لی۔ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد بر صغیر میں نئی آبادیاں بسائیں، ریلوے کا وسیع نیٹ ورک بچھایا اور آمدنی اور دفاعی مقاصد کے لیے کینال کالونیوں کی بنیاد رکھی۔ اس خطے کے کچھ علاقے خشک اور بنجر پڑے تھے، اس لیے اس قابل کاشت زمین کی زرخیزی اور دولت کو بحال کرنے اور محصولات میں اضافے کے لیے آبپاشی کے ایک عظیم منصوبے کا سروے کیا گیا اور دستی کام کے ذریعے اس پر عمل کیا گیا۔ علاقے کی چک بندی کر کے 51 چک بنائے گئے اور زمین ان لوگوں میں تقسیم کی گئی جنہوں نے سلطنت برطانیہ کے لیے کام کیا تھا۔ انگریزوں نے ہی باضابطہ طور پر اس علاقے کو گوندل بار کا نام دیا۔ چک نمبر 51 مرکزی چک قرار پایا جو آج منڈی بہاؤالدین کے نام سے مشہور ہے۔ پلان کے مطابق اس کی تعمیر کی گئی اور یہاں پر غلہ منڈی قائم کی گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان، ہندو اور سکھ تاجر اور زمیندار یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ انگریزوں نے 1914 میں گجرات سے براستہ لالا موسا سرگودا تک ریلوے لائن بچھائی تو 1916 میں اس شہر کے مرکز میں پنڈی بہاؤالدین ریلوے اسٹیشن قائم کیا۔ 1920 میں چک نمبر 51 کو سرکاری طور پر مارکیٹ بہاؤالدین یا منڈی بہاؤالدین کا نام دینے کا اعلان کیا گیا۔ 1923 میں قصبے کی ماسٹر پلان کے مطابق دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے گلیوں اور سڑکوں کو سیدھا اور کشادہ کیا گیا۔ 1924 میں پنڈی بہاؤالدین ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کر کے منڈی بہاؤالدین رکھا گیا۔ 1937 میں اسے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا اور 1941 میں میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا۔ 1946 میں شہر کی 4 دیواری تعمیر کی گئی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ اس فصیل کے 9 دروازے تھے جن میں صرف 7 باقی رہ گئے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد جب سکھ اور ہندو بھارت ہجرت کر گئے تو مسلمان بڑی تعداد میں آ کر یہاں آباد ہوئے۔ 1960 میں اس شہر کو سب ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ دریائے جہلم منڈی بہاؤالدین کے پہلو میں بہتا ہے، چنانچہ 1968 میں سندھ طاس آبپاشی منصوبے کے تحت دریا پر رسول بیراج تعمیر کیا گیا۔ رسول بیراج کی لمبائی 3201 فٹ، چوڑائی 56 فٹ اور گراوٹ 20 فٹ ہے۔ اس بیراج سے رسول قادر آباد لنک کینال کے ذریعے دریائے جہلم کا پانی چناب میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے، جبکہ قصبہ رسول کے نزدیک ہی 1902 میں دریائے جہلم سے لوئر جہلم کینال نکالی گئی تھی جو ضلع منڈی بہاؤالدین سمیت ضلع سرگودا اور ضلع چنیوٹ کے مختلف علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ اس نہر پر 22 میگا واٹ کا ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس بھی بنایا گیا ہے۔ رسول بیراج سے ہی 116 کلومیٹر طویل جلال پور کینال نکالی گئی ہے جس کی ملحقہ چھوٹی نہروں کی مجموعی لمبائی تقریباً 210 کلومیٹر ہے۔ اس سے جہلم اور خوشاب کے تقریباً 80 دیہات کے 4 لاکھ افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ نہر 1,75,000 ایکڑ سے زائد اراضی کو سیراب کرے گی۔ 1 جولائی 1993 کو منڈی بہاؤالدین کو ضلع کا درجہ دے کر
پھالیا اور ملکوال کو اس کی تحصیلیں بنا دیا گیا۔ ملحقہ دیہات کے لوگ اپنی ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں اور اس گرد آلود شہر میں روشنیاں دیکھتے ہیں۔ گدھا گاڑیوں سے لے کر بھاری گاڑیاں کسی بھی سڑک پر اندھا دھند دوڑتی نظر آتی ہیں۔ تجاوزات اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے راستے سکڑ گئے ہیں۔ شہر میں کوئی ٹریفک سگنل نہیں، جس کی وجہ سے ہسپتال چوک، گڑھا چوک، ستسرا چوک، کالج چوک اور 2 ریلوے کراسنگز ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تاریخ کی 2 عظیم اور خونریز جنگیں اس کے نواح میں لڑی گئیں۔ پہلی تاریخی لڑائی جنگ ہائیڈاسپس یا جنگ جہلم ہے، جو 326 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ اور پوروا سلطنت کے حکمران راجہ پورس کے درمیان منڈی بہاؤالدین سے 8 کلومیٹر شمال مغرب میں دریائے جہلم کے کنارے واقع گاؤں مونگ میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں یونانیوں کو فتح تو ملی، لیکن شدید مزاحمت کے بعد۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں الیگزینڈر کا چہیتا گھوڑا بیوسیفالا جنگ کی تھکاوٹ یا بڑھاپے کی وجہ سے مر گیا۔ چنانچہ جنگ کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ نے 2 شہروں کی بنیاد رکھی۔ ان میں ایک شہر کا نام فتح کی خوشی میں الیگزینڈریا نیکیا رکھا گیا، جو جدید دور کا مونگ ہے۔ الیگزینڈر نے اپنے گھوڑے بیوسیفالا کی یاد میں دوسرا شہر الیگزینڈریا بیوسیفالا کے نام سے نیکیا کے بالکل سامنے دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر آباد کیا، جو آج کا جلال پور شریف ہے۔ دوسری اہم اور خونریز جنگ 13 جنوری 1849 کو منڈی بہاؤالدین سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر چیلیامالا میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی۔ اسے تاریخ میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد پورا پنجاب برطانوی راج کی زد میں آ گیا۔ اس جنگ کی ایک یادگار اب بھی وہاں موجود ہے، جسے گورا قبرستان یا برطانوی قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چیلیامالا کے نزدیک رکھ مینار میں اس جنگ میں کام آنے والے کئی انگریز افسر اور سپاہی دفن ہیں۔ منڈی بہاؤالدین کا تمباکو اور چاول ملک بھر میں مشہور ہے، جبکہ منڈی شہر کو وکیلوں اور ججوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر طالب علم وکالت کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور اس شہر کے وکیل آپ کو تقریباً ہر جگہ ملیں گے۔ ضلع کے بڑے قصبے چیلیامالا، گوجرا، ہیلاں، کٹھیالہ شیخاں، بانگٹ، مونگ، میاں وال رانجھا، پہاڑیاں والی، قادر آباد، رسول، رہگا رائکا اور واسو ہیں، جبکہ خود منڈی بہاؤالدین آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 41واں بڑا شہر ہے۔ میں منڈی بہاؤالدین آیا منڈی بہاؤالدین پر ولاگ کرنے کے لیے کہ میں اس کی تاریخ بتاؤں، تو مجھے کچھ 2-4 بڑی دلچسپ چیزوں کا پتہ چلا۔ مثلاً امجد چشتی صاحب یہاں میرے میزبان تھے اور ہیں اب بھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جو کسی دوسرے شہر میں نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی کسی گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے تو وہ سب سے پہلے منڈی بہاؤالدین میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح شادیوں کی رسومات جو ہے وہ مجھے بہت عجیب بتائیں۔ مجھے امجد صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہاں ایک چائے والا ہے جس نے اپنے بھائی کی شادی کی اور 18 لینڈ کروزر گاڑیاں ایک ماڈل کی، ایک کلر کی یعنی بلیک کلر کی اس نے وہ گاڑیاں استعمال کی، یعنی بارات کے لیے، اور جبکہ دودھا کی جو ہے وہ اپنی گاڑی سفید تھی۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کا ہر تیسرے گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی آدمی بیرون ملک رہتا ہے، بے شک وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، یا جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہو۔ دولت یوں لگتا ہے جیسے اچھل پڑتی ہے منڈی بہاؤالدین میں۔ اس وقت کیمرہ جو ہے وہ ہمارے طلعت محمود صاحب کے ہاتھ میں ہے، نیازی صاحب میرے ساتھ ہیں، مطلب پورا ماشاءاللہ دوستوں کا ایک گروپ ہے جو میرے ساتھ آج سارا دن مصروف رہا۔ شام ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر میں جو میری شکل نظر آ رہی ہے یہ بھی نہیں نظر آنی، تو اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین والوں، آپ اپنی عمارت کا اظہار ضرور کرو، کھل کر کرو۔
لیکن یہ چیز ذہن میں رکھو کہ اسلام نے اسراف سے منع کیا ہے. اپنی ضرورت کی چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہ کریں, اپنی ضرورت کی چیزیں ضرور حاصل کریں, لیکن یہ جو نمود و نمائش ہے اس نے یہیں رہ جانا ہے. یاد رکھیں جو روٹی دال کے ساتھ کھاتا ہے جانا اس نے بھی اسی مٹی میں ہے, اور جو کھانا کھانے کے لیے تکلفات سے کام لیتا ہے, بڑے سے بڑے ہوٹل میں جاتا ہے, غریب آدمی شاید جو ہے وہ 50 روپے میں یا 100 روپے میں کھانا کھا لیتا ہے, لیکن امیر آدمی 5000 میں بھی شاید اس کا پیٹ نہیں بھرتا, جانا اس نے مٹی میں ہے. سب کچھ کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارا انجام مٹی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.